السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس بیت کے حوالے سے آپ اتنا سا مختصراً سمجھ لیں کہ بندہ اپنی اصلاح کروانے کے لیے کسی سے تعلق کو قائم کرے، اس کے اندر جو عیوب موجود ہیں ان عیوب کی اصلاح ہو جائے اور وہ عیوب خوبیوں میں تبدیل ہو جائے، اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے۔ اور اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ ایسا اللہ والا تلاش کرے کہ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، وہ دنیا کو حقیر ہی سمجھتا ہو، حقیر ہی جانتا ہو، اور وہ دنیا کو ایسے لیتا ہو ایک مسافر کی طرح۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کی ذات کی رضا کی اہمیت ہو، اسی کی وقت ہو، اسی کی حیثیت ہو۔ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو وہ اپنے نفس کو یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہ کر رہا ہو، بلکہ ہر کام کے اندر اللہ کی چاہت کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی طلب کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی چاہت اور طلب کے اندر لگا ہوا ہو۔ وہ دنیاوی حلال نعمتوں کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتا ہو، اللہ کی ذات کی رضا پانے کے لیے استعمال کرتا ہو۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال وافر مقدار میں موجود ہو کہ اللہ کی رضا نہیں تو کسی کام میں خیر نہیں، کوئی کام نہیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بندہ صرف اخلاص سے اللہ کی محبت میں ایک دفعہ اللہ کہہ دے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ساری زندگی روح پر اس کا نور باقی رہتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کی محبت میں بندہ گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لے، ساری زندگی گناہ چھوڑنے کا جو غم اٹھانے کا نور ہے وہ اس کو پوری زندگی کو مست رکھے گا۔ یہ پوری زندگی اللہ کی ذات کے اندر مگن رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو وہاں یاد کر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ جب بندہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی رضا تلاش کر رہا ہے اور گناہ سے بچ رہا ہے اس لیے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو بس اس کے دل کے اندر ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد ہے۔ بس اپنے ارمانوں کو دل میں دفن کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو اللہ کیا دیتا ہے۔ جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اس کو دفن کر دیں، اللہ اس کے بدلے میں اپنا آپ کو دے گا۔ بس ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں لگے رہیں۔ باقی سب چیزیں فانی ہیں، اللہ کا ذکر فانی نہیں ہے۔ جتنی دنیا ہے، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ اسباب ہو، کھانا پینا، سب فانی ہے۔ ذرا تصور کر کے آنکھ بند کر کے سوچے ضرور، آج تک جو کھایا ہے پیا ہے، جو بھی لذت حاصل کی ہے، کیا موجود ہے یا سب ماضی ہو گیا، سب فنا ہو گیا؟ لیکن ایک بار بھی اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لیا ہے تو اس کی مستی، اللہ کے نام کی مستی اور اس کا نور مرتے دم تک روح میں باقی رہے گا۔ اللہ کے نام کے ذکر کو فنا نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن صرف زبان سے۔ اصل یاد یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں ساتھ دیں۔ جب ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے زبان سے تو زبان بھی ہل جائے اور دل بھی ہل جائے، اور دل کے اندر کا جو ہلنا ہے وہ ایسا ہے کہ 365 جوڑ ہل جائیں گے آپ۔ اس کی گونج 365 جوڑوں تک سنائی دے گی۔ اور یہ عمل جب ہی ممکن ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گناہوں سے بھی حفاظت ہو۔ اللہ کا اصل ذکر ہی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی ناراضگی والے اسباب سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن ان سب باتوں کے لیے اللہ کا دیوانہ بننا پڑے گا۔ اور اللہ کا دیوانہ بندہ کیسے بنے؟
کسی اللہ کے دیوانے کے ساتھ رہنا پڑے گا، اس کی طرح غیر اللہ سے بچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا، یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گی، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دل مبارک ہیں جو اللہ کے عشق کے اندر جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، اور وہ آنکھیں بھی مبارک ہیں جو اللہ کی یاد میں رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ وہ 365 جوڑ بھی مبارک ہیں جو اللہ کی یاد کے اندر درد محسوس کر رہے ہیں، غم اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے، ہم نے یہ ساری باتیں سمجھنی ہے تو آپ لوگوں نے میرے پاس بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ میں بھی آپ سے سیکھوں گا، آپ بھی مجھ سے سیکھیں گے۔ یہ بیت کا جو معاملہ ہے، یہ تصوف کا جو معاملہ ہے، یہ بیانات کے ذریعے سے نہ سمجھائے جا سکتے ہیں، نہ سکھائے جا سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا۔ آپ وقت دینے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ تھوڑا سا مختصر سے سمجھایا ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں بہت ساری باتیں سمجھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، اور جب تک ہم آخری سرحد تک نہ پہنچے ہمیں موت نہ دے۔ آمین ثم آمین۔